اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات بنائی ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ قرآن مقدس جو کتاب ہے، ایک تو آپ پڑھتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا اس کے علاوہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا جو بھی آپ سورت یا لفظ یا آیت کوئی بھی پڑھتے ہیں تو اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن بھی ہے۔ ظاہر لوگ جو ہے، جب انسان نہاتا ہے، ظاہری طور پر اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے صابن سے نہاتا ہے، پانی کے ساتھ نہاتا ہے، تو وہ جب نہا کر تیار ہو کر باہر نکلتا ہے تو وہ ایک ظاہری طور پر پاکیزہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو باطن کہتے ہیں، جو باطنی سسٹم ہوتا ہے، اس کو طہارت دینے کے لیے کسی ولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی اندر کا نظام، ایک باہر کا نظام، دو نظام ہے، ہر چیز کے دو نظام ہیں۔ ایک تو میں بات کر رہا ہوں، یہ مجھے پتہ ہے، مجھے آپ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں بندہ بول رہا ہے، لیکن میرے اندر کی کیفیت کا کسی کو نہیں پتہ، وہ یا میرے اللہ کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے۔ اسی طریقے سے جو قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ظاہر لوگ پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، علم ملتا ہے، نالج ملتا ہے، ڈائریکشن ملتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک اس کا باطن بھی ہے۔ باطنی سسٹم کو جانچنے کے لیے وہ ایک بہت بڑی محنت اور سٹرگل کرنی پڑتی ہے، وہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس کو شوق ہوتا ہے اللہ کو ملنے کے لیے، جس کو محبت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے نہیں رہنا، ہم نے آخرت کے دن حساب بھی دینا ہے، اللہ کے پاس بھی جانا ہے، جنت اور جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ پھر باطنی سسٹم کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کا وہ ذکر و افکار شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا نظام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت امام حسین اور حسن یہ کتنے بڑے مقدس لوگ ہیں، لیکن ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اتنی بڑی کتاب قرآن مقدس جب نازل ہو رہی تھی، اس وقت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس حضرت امام حسین تھے، تو اس وقت ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ اتنا جو جوش خروش سے آپ یہ مہینہ مناتے ہیں محرم الحرام کا، ان کی یادوں میں روتے ہیں، ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر اتنا اچھا ہوتا نظام یہ، تو پھر قرآن کے اندر موجود ہوتا۔ تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ ظاہر جانتا تھا، باطن کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، صرف ظاہری طور پر آپ جان رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کے اندر نہ امام حسن کا ذکر ہے، نہ امام حسین کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں بتاتا ہوں۔ وہ اللہ کے ولی کے پاس جب اس نے یہ بات کی تو اللہ کے ولی نے کہا کہ پڑھو قرآن، میں بتاتا ہوں کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے قرآن مجید نکالا اور کہنے لگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ابھی سوچ ہی رہا تھا تو حضرت صاحب اللہ کے ولی نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن مجید کے اندر اس کا حصہ نہیں ہے، حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ کیا بسم اللہ قرآن مجید کے اندر امام حسن اور حسین کا ذکر ہے یا نہیں؟ صرف آپ کی پہلے جو آپ نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو قرآن کا حصہ ہے، میں اس سے آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے حرف ابجد، یہ رومی اعداد ہوتے ہیں۔ علم بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا علم انسان کو دیا ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ 786 بنتا ہے حرف ابجد۔ اکثر آپ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ 786 کیا ہے؟ یہ ایک ایسے حرف ہے، یہ ایسے اعداد ہیں جو کہ
बे, सीन, मीम, लाम, इससे ये जमा करें तो बनता है 786। अगर 786 लिखा हुआ हो तो समझ लें कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, उसका एहतराम करना हम पर लाजम है। एक नंबर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर उन्होंने फरमाया कि 786 बनता है। और आप आज मुवाजना करें, इमाम हुसैन जो हैं उनके अदद बनते हैं 210 और सन्ने पैदाइश बनता है 4 वाला अदद। शहादत का बनता है 61 61 और जाए शहादत जो है वो है 261। और इसके अलावा इमाम हसन उनके जो आदाद हैं वो बनते हैं 200 और सन्ने शहादत जो बनता है वो 50 बनता है। अगर इसको जमा कर दिया जाए, मैंने पहले आपको बताया है कि जिस तरह बिस्मिल्लाह, बे, सीन, मीम, लाम, हे, इस तरह एक फिगर है, ये भी आदाद है। इमाम, अलफ मीम, है, सीन, नू, ये एक फिगर है, इसके आदाद निकालने होते हैं। तो ये हरफ अबजद इसको कहा जाता है। तो जब ये निकालें तो इनके भी 786 बने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी 786। तो उसको कहा गया कि ये देखो इमाम हसन के और इमाम हुसैन के ये सब जो है हरफ अबजद ये बनते हैं 786। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी कुरान के अंदर है। अब बताओ कि कुरान मजीद के अंदर इमाम हसन और हुसैन का जिक्र है या नहीं है? ये है बातनी इल्म, ये है ज़ौक़ वालों को मिलता है, शौक़ वालों को मिलता है, जो किसी को चाहिए वो मिलता है। लेकिन अगर आपका ज़ौक़ नहीं, शौक़ नहीं, बातनी सिस्टम पर आप महव नहीं होते, उधर गुम नहीं होते, तो ये चीज़ें नहीं मिलती। एक ज़ाहिर होता है, एक बातन होता है। आप ज़ाहिर में सिर्फ आप देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक हरफ के अंदर एक बड़ी ताकत होती है, बड़ी पावर होती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बातन जो होता है इसके अंदर एक बड़ी ताकत अल्लाह ने रखी है। मैं आज अपनी बहनों के लिए एक ऐसा तोहफ़ा लेकर आया हूँ। वो तोहफ़ा ये है कि जो मेरी माएँ और बहनें जिनके बाल छोटे हैं, लंबे नहीं होते, गिर जाते हैं, या कुछ और मसाइल बनते हैं, वो थोड़े से खुरदरे होते हैं, अच्छे वाले खूबसूरत सिल्की नहीं होते, तो उनके लिए आज का वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ। ये भी एक बातनी निज़ाम है, बातनी मेरे भाइयों और दोस्तों, इसको बड़ा गौर से देखना और सुनना चाहिए। तो आज का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने किसी किस्म का भी तेल ले लेना है। अव्वल और आखिर 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11 मरतबा। और जब 11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो उसके बाद आपने उसके ऊपर कुरान मजीद की एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको एक तस्बीह 100 मरतबा आपने पढ़कर उस तेल के ऊपर दम कर देना है और रात को अपने बालों में लगाना है, हर रोज़ लगाना है। और जब लगाएं तो सुबह सवेरे कोई भी अच्छा सा शैम्पू लेकर नहा लें। इंशाअल्लाह आप अपनी आँखों से देखेंगे कि कितने बाल सिल्की हो चुके हैं, कितने खूबसूरत हो चुके हैं, और आपका कोई बाल गिरेगा भी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हर कुरान की आयत के अंदर एक ताकत अल्लाह ने रखी हुई है। वो उसको पता चलता है जिसको ज़ौक़ होता हो, जो बातनी सिस्टम को जांचने के लिए कुछ वक़्त निकालता हो। अल्लाह का कोई वली ऐसा नहीं जिसने बातनी निज़ाम पर जोर न दिया हो। वो रात को लोग सोते हैं, वो जागते हैं। नींद किसको प्यारी नहीं? हर इंसान को प्यारी है। लेकिन जो अल्लाह का वली, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा बनना हो, तो फिर मेरे भाइयों और दोस्तों, रात को अल्लाह के फरिश्ते आते हैं ज़मीन पर, और नेक लोग फिर ज़मीन पर अपनी पेशानी को झुकाकर अल्लाह को मनाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं।
اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں، فقیر بن کر مانگتے ہیں اور عاجز ہو کر مانگتے ہیں، منگتا بن کے مانگتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو راجہ صاحب نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو گوندل صاحب نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو مار صاحب نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو بڑا ڈاکٹر نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو بریگیڈیئر یا کرنل جنرل نہیں کہتا۔ اللہ کے سامنے بس عاجز ہو کر مانگ لو میرے بھائیوں، اللہ دیتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو جو نئے لوگ ہیں ان کو میں اجازت بھی دے رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں بیٹیوں کو، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فی الفور اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کے لیے آگے بھی بھیجو۔ جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ کو اس عمل میں بھی فائدہ ہوگا اور اس دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔